دنیا سے گئے درجنوں سال بعد بھی برٹش پارلیمنٹ میں ان دو مسلم شخصیات کے نظریات پر بحث ہو رہی ہے۔ Islamism is a totalitarian ideology which seeks to divide, calls for the establishment of an Islamic state governed by Sharia law, and seeks the overthrow of liberal democratic principles. It has its roots in the thinking of the founder of the Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna, the founder of Jamaat-e-Islami, Abu al-Maududi. 2000 سال پہلے دنیا کا بڑا حصہ پرشیا اور روم کی سلطنتوں میں تقسیم تھا۔ بر صغیر میں ہندو مذہب کے پیروکاروں کی حکومتیں تھیں، تو چین اور سینٹرل ایشیا میں بدھ مت اور دوسرے قدیم مذاہب کے شاہی خاندانوں کی ریاستیں، جبکہ عرب میں بت پرستوں کی بے شمار چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تھیں۔ انسانی تاریخ کا یہ دور غلامی، ظلم، مذہبی جاہلیت، شاہی خاندانوں کی جنگوں، طاقتور کا کمزور پر استحصال اور انسان پر انسان کی خدائی سے عبارت ہے۔ 6 صدی عیسوی میں انسانیت نے سکھ کا سانس لیا، جب عرب کے ریگستانوں سے توحید کی صبح پھر روشن ہوئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانیت کو رحمت للعالمین میسر آئے، اللہ وحدہ لا شریک کے غلام بنے، اخلاقیات پروان چڑھی، کمزوروں کو حقوق ملے، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کو ایک صالح نظام زندگی میسر آیا۔ یہ ایک ایسا سیاسی انقلاب تھا جس نے باطل پرستوں کے اقتدار کا خاتمہ کیا اور خلافت راشدہ کی صورت میں صالحین کو اقتدار منتقل ہوا۔ اس صالح سیاسی انقلاب ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی تقریباً 800 سال دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں ہی نے حکومت کی۔ یہ دور اسلام کی مثالی انقلابی روح سے مکمل مطابقت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان ملکوں میں معاشرے اور سماج اسلامی اقتدار کو قائم رکھے ہوئے تھے، شریعت کے قوانین لاگو تھے، معیشت سود سے پاک تھی، اسلامی تعلیم و تربیت عوام کو میسر تھی، غیر مسلم ذمی محفوظ تھے اور مسلم ممالک پرامن۔ اسپین میں اقتدار کے خاتمے کے بعد سے یورپ کے سیاسی غلبے کو اقتدار حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت غلامی کے دور میں چلی گئی۔ گو کہ اس دور میں صالحین امت کی طرف سے اسلام کو اس دنیا میں باقی رہنے کے لیے قابل قدر دفاعی کام کیے گئے۔ مدارس سے اسلام کی ترویج اور نئی نسلوں میں عقائد کی اصلاح کا کام جاری رہا، لیکن اسلام کو بحیثیت ایک غالب نظام زندگی کا تصور کرنا بھی محال ہوتا گیا۔ مسلمانوں میں یہ بات اجنبی ہو گئی کہ اسلام مقتدر ہونے کے لیے آیا ہے، غلامی کے لیے نہیں، اور اسلام محض مذہب نہیں، ایک مکمل نظام حیات یعنی دین ہے۔ یہاں تک کہ اس علمی، سماجی، معاشی اور سیاسی غلامی کے بدترین دور یعنی 20ویں صدی کی ابتدا میں مسلمانوں میں 2 ایسے منفرد رہنما اٹھے جنہوں نے اسلامی نظام زندگی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بے مثال فکری، علمی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ مصر کے حسن البنا اور بر صغیر کے سید ابو العلا مودودی وہ تاریخ ساز شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے دور کے غالب نظام زندگی کا تفصیلی مطالعہ کیا، مسلم امہ کے اجتماعی زوال کے اسباب واضح کیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا کہ مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا سیاسی عروج کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان حضرات کے دنیا بھر میں پہلے اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی پولیٹیکل اسلام اور اسلام کو بحیثیت نظام زندگی نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے تو انہی کی قائم کی گئی یا ان کے افکار سے متاثر تحریکیں ہر جانب نظر آتی ہیں۔ موجودہ دور کی غالب باطل قوتیں بھی انہی دونوں کے نظریات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ٹھوس علمی دلائل پر مبنی لٹریچر سے اسلام کے سیاسی نظام کو دوبارہ غالب کرنے والی اقامت دین کی تحریکیں منظم ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ دنیا ایک بار پھر اسلام کے سایہ رحمت میں آئے گی۔